ماہ شعبان میں انسان کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح 15 شعبان سے پہلے لازمی پڑھ لو، لوگ تمہارے نصیب پر رشک کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے ماہ شعبان میں اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح کا ایک ایسا پاورفل عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھتے ہی پڑھنے والا اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 15 شعبان سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر فرماتے ہیں، اے جبرائیل امین، تو گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، اور آسمان دنیا پر جا کے یہ اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ اس بندے سے راضی ہے اور مخلوق بھی اس بندے سے راضی ہو جائے، پوری مخلوق اس سے محبت کرنے والی بن جائے۔ پچھلے سال 15 شعبان 2024 سے لے کر آئندہ آنے والا 15 شعبان 2025 تک جتنے بھی اس نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی پاورفل تسبیح ہے کہ اللہ پاک جبرائیل امین علیہ السلام کو گواہ فرما کے یہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اور مخلوق ہے، جو میری مخلوق ہے، ساری دنیا اس سے محبت کرنے والی بن جائے، ساری دنیا اس سے راضی ہو جائے، جس سے میں راضی ہوں اس سے ساری دنیا راضی ہو جائے۔ آج یہ جو کچھ مانگے گا، جس طرح کا نصیب مانگے گا، جس طرح کا مقدر مانگے گا، جس طرح کا نصیب لکھوانا چاہے گا، میں عین اس کی مرضی کے مطابق اسی طرح کا نصیب لکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! کتنی طاقتور ترین تسبیح ہے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں اور دوستوں سے التماس کرتا ہوں، خدا را کر کے ماہ شعبان میں یعنی 15 شعبان سے پہلے اس تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ نے اس تسبیح کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کا اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق بنا دے، یعنی رزق کے اعتبار سے جتنا رزق مانگو اللہ پاک آپ کو عطا کر دے، بے روزگار ہو تو من پسند روزگار چاہتے ہو تو اس تسبیح کا اہتمام کر لو۔ اگر خدا نخواستہ آپ خود کو بدبخت اور بدنصیب تصور کرتے ہیں اور یہ خود کو کوستے رہتے ہیں کہ ہماری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو خدا را کر کے آج شرطیہ طور پہ میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں سے التماس کر رہا ہوں، شرطیہ طور پہ اس تسبیح کو آج آپ اس عمل کو سیکھ لیں، اور 15 شعبان سے پہلے کسی بھی دن کو آپ مقرر کر لیں۔ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی یا کسی خاص جگہ بیٹھ کے پڑھنے کی، جس بھی جگہ چاہیں، جو مقام آپ منتخب کرنا چاہیں، جہاں آپ کو آسانی لگے، جس دن آپ کو سہولت ہو، آپ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ صرف عمل کو جو میں بتانے لگا ہوں، جو تعداد اور ترتیب بتانے لگا ہوں، جو مقدار بتانے لگا ہوں، اس لاڈلی ترین تسبیح کا آپ نے اس کے عین مطابق پڑھ لینی ہے۔ یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہے، جو ترتیب، جو مقدار بتائی جائے گی اس میں کمی پیشی نہیں کرنا، اور اس عمل کو اپنے عزیز و اقارب تک لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ اس پاورفل تسبیح سے استفادہ حاصل کر سکے، اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے اور وہ بھی اپنا من پسند تقدیر اور نصیب ماہ شعبان کی اس بابرکت مہینے میں لکھوا سکے۔ جو لوگ رزق میں تنگ دستی کا شکار ہیں، کبھی ان کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ نہیں ہوا، یعنی بے روزگار ہیں، گھر کے کونے کونے میں اگر وہ رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتے ہیں، بے روزگاری کو اپنی زندگی میں سے ختم کروانا چاہتے ہیں، اگر وہ قرض دار ہیں، قرض کو ختم کروانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی بھی اعتبار سے، بندش کے اعتبار سے، نظر بد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر ان کی زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہے تو اس تسبیح کو اس ویڈیو کی وسعت سے لازمی سیکھ لیں۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرما دے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اپنے روشن مستقبل کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں، اللہ پاک من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ اس تسبیح میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کی محبوب ترین لاڈلی ترین تسبیح ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں 15 شعبان سے پہلے کسی بھی دن کوئی بھی شخص اس تسبیح کو اگر صبح پڑھتا ہے، شام تک اللہ کی غیبی مدد کے دروازے اس کے حق میں کھل جاتے ہیں، اور جس طرح کا وہ نصیب چاہتا ہے،
جس طرح کی وہ اپنی تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو اللہ پاک اسی طرح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کے پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی میں نے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ جو بھی یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کر چکا ہے پورا سال میں ان کو معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو وہ بنا دعا کیے اللہ پاک اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے، بنا ہر چیز مانگے اللہ پاک اس کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ کوئی چیز اگر وہ نہ بھی مانگے تو اللہ پاک تمام خزانے اس کے پاؤں میں لے آتا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، روزگار مانگنا چاہے تو روزگار ملتا ہے، بیماری میں شفا حاصل کرنا چاہے تو اللہ پاک شفاء کلی عطا فرماتے ہیں، اگر ذاتی گھر سے محروم ہو تو اللہ پاک اس کو ذاتی گھر عطا فرماتے ہیں۔ زندگی میں ناامیدی چل رہی ہے، بدبختی اور بدنصیبی چل رہی ہے، اگر وہ بالکل نا امید ہو چکا ہے تو وہ شخص اس تسبیح کو 15 شعبان سے پہلے کوئی ایک دن مقرر کر کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی بدبختی کو، بدنصیبی کو خوش بختی اور خوش نصیبی میں بدل ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس تمام خزانے ہیں۔ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم ذرا سے نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں تو ہم جیلی پیروں اور جیلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو طریقہ کار صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں بتایا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے ہمیں جو سیکھا ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی صحابہ اکرام کو تو وہ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھتے، اللہ کے سامنے روتے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے وہ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھتے اور اللہ سے مانگتے۔ تو ہم کیوں جیلی پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو خود بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں؟ آج جو عمل خاص میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ 15 شعبان کی پاورفل تسبیح کا ہے۔ 15 شعبان جو ہے اس سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے، اور بعض اوقات اتنے روزے رکھتے تھے کہ ماہ شعبان کو ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے۔ یعنی ماہ شعبان جو ہے اللہ پاک نصیب لکھتا ہے انسانوں کا، من پسند جو بھی نصیب جس طرح کا آپ لکھوانا چاہتے ہیں اللہ پاک لکھ دے گا۔ جو لوگ خود کو بد نصیب اور بدبخت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، ہمارا نصیب کبھی روشن نہیں ہو سکتا، آج اس عمل کو اس ویڈیو کے حساب سے، اس ویڈیو کی وساطت سے سیکھ لیں۔ یقین کریں آپ کا روشن مستقبل ہو جائے گا۔ جو بھی اولاد ہیں اولاد نرینہ سے فیضیاب ہو جائیں گے، جو قرض دار ہیں اللہ پاک پہاڑوں جتنا قرضہ ہے اس کی ادائیگی میں اللہ پاک غیبی مدد نازل فرمائیں گے۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ جو لوگ خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہے شفا حاصل کرنے کے اعتبار سے اس تسبیح کو 15 شعبان سے پہلے کسی بھی دن مقرر کر کے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو شفا کلی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے رشتوں کی الجھن کا شکار ہیں، جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں گھروں میں معقول رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے معقول رشتوں کا بندوبست کر دے تو وہ 15 شعبان سے پہلے اس اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح کو پڑھ کے اللہ کی لاڈلی بن جائیں۔ اللہ پاک من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ نا امیدی کی وجہ سے بند گلی کا شکار ہے اور انہیں کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، انہیں نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آج اس تسبیح کو سیکھ لیں اور 15 شعبان سے پہلے اس اللہ کی لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس بند گلی میں اللہ پاک ہزاروں راستوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، کمی ہمارے ترتیب میں ہے، ہماری عبادات میں ہے، ہمارے عمل میں ہے۔ اس لیے جو عمل پیش کرنے جا رہا ہوں کسی بھی صورت میں اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو خدا را کر کے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام عزیز و قرب تک لازمی شیئر کیجیے گا۔
صدقہ جاریہ کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل خاص بتانے لگا ہوں۔ 15 شعبان سے پہلے پہلے آپ کوئی وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، آپ کوئی بھی دن مقرر کر لیں، انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ اللہ کی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے اعتبار سے، اس عمل کو شروع کرنے کے اعتبار سے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کے پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے درود ابراہیمی کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوئی سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ یہ مقبول ترین درود ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک نے اس کو فرض نماز میں رکھا ہے، جس نماز میں درود ابراہیمی نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تعوذ اور تسمیہ یعنی شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے اب آپ اللہ سے ہم کلام ہو، اب آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے، اب آپ اللہ کے لاڈلے بننے جا رہے ہو۔ اس لیے کوشش کریں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ کسی سے بات نہ کریں۔ اس عمل کے آغاز سے لے کے عمل کے ختم ہونے تک آپ نے خاموشی رکھنی ہے، آپ نے خاموشی سے اس عمل کو کرنا ہے۔ خاموشی سے عمل کی تاثیر اور قبولیت بڑھتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اب ہر ایک انسان کا اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنا مقصد ہے۔ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے، جس طرح کا نصیب لکھانا چاہتا ہے، بے اولاد چاہتے ہیں، ذاتی گھر سے محروم ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے، بیمار جو ہے وہ شفا حاصل کرنے کے اعتبار سے، بے روزگار جو ہے وہ روزگار حاصل کرنے کے اعتبار سے، بے اولاد جو ہے وہ اولاد حاصل کرنے کے اعتبار سے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، ہر ایک انسان کا اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ کو کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، آپ نے سبحان اللہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا۔ اے اللہ تو پاک ہے، تمام چیزوں سے تو پاک ہے، یا اللہ تمام عیبوں سے تو پاک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ آج آپ نے جو عمل شروع کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، دل میں مقصد کی نیت کرتے ہوئے سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا، سبحان اللہ 4 بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سبحان اللہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں۔ ڈیجیٹل تسبیح کو آپ یوز کر کے اس عمل کو کریں یا نارمل تسبیح کو کریں، جس طرح آپ کو مناسب اور بہتر لگے۔ سبحان اللہ جلد بازی سے نہیں، ٹھہر کے پیار کے ساتھ جب اس طرح پڑھیں جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ آپ نے عمل کا جو وقت ہے کوشش کریں وہ مغرب سے لے کے صبح نماز فجر سے پہلے اس وقت کو رکھ لیں۔ یہ وقت جو ہوتا ہے، یہ وقت بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ماہ شعبان میں کوشش کریں مغرب سے لے کے آپ نماز فجر سے پہلے کوئی وقت مقرر کر لیں، نماز تہجد کے بعد، نماز فجر سے پہلے یا رات سونے سے پہلے یا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی یہ وقت کی جو حد ہے نماز مغرب سے لے کے نماز فجر تک، اس کے درمیان کوئی بھی وقت مقرر کر لیں۔ سبحان اللہ آپ پڑھتے جائیں جیسے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے لاڈلے بنتے جا رہے ہیں۔ آپ جتنی دفعہ آپ سبحان اللہ پڑھتے جائیں، اپنے مقصد کو دل میں ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے جائیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جو دوسرا عمل کرنا ہے، 5 اعمال آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ 5 اعمال پہ 5 الفاظ پہ مبنی ہے۔ 5 الفاظ سے یعنی کہ شعبان کا مہینہ بنا ہے، یعنی شین عین بے الف نون۔ تو 5 اعمال ایسے بتاؤں گا جو اس تسبیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
ان 5 اعمال سے یہ تسبیح بنی ہے۔ تو پہلا آپ نے سبحان اللہ 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ الحمدللہ کا کرنا ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، ماہ شعبان میں عبادت کا تو نے موقع دیا، ماہ شعبان میں اپنی لاڈلی تسبیح پڑھنے کا تو نے موقع دیا۔ الحمدللہ، یا اللہ شکر ہے، شکر کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے اور شکر کرنے والوں کو اللہ پاک بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ نے الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 دانوں والی، 100 سے مراد نہ 100 سے زیادہ نہ 100 سے کم۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہو گیا۔ اب تیسرا عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو تیسرا عمل ہے، آپ نے پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، اور تیسرا جو عمل ہے وہ آپ نے کرنا ہے اللہ اکبر کا۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ اکبر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں؟ آپ نے ایک تسبیح، جس طرح آپ نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی پڑھی، اسی طرح اللہ اکبر کی ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 دفعہ یکسوئی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو پورا ہونے کی نیت کرتے کرتے آپ نے اللہ اکبر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ یہ تیسرا عمل کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے چوتھا جو عمل کرنا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ درود پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علی محمد جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر درود جو ہے وہ صلی اللہ علی محمد ہے۔ آپ 100 تسبیح، یعنی کہ 100 دانوں والی ایک تسبیح جو ہے، یعنی 100 مرتبہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد، یعنی جو چوتھا عمل ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علی محمد کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یہ چوتھا عمل ہے۔ اب پانچواں اور آخری عمل، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو آخری اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا بھی ثبوت دیتا ہے۔ اس مہینے میں ایک تو یہ جو کلمہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ آج کا جو پانچواں عمل ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرا آپ نے اس کو اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سچے نبی ہیں۔ اس چیز کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے، اس کا یقین دل میں بیٹھا کے، ایمان کے ساتھ، کامل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تمام وظائف کا سردار کہلاتا ہے، اور جو شخص اس تسبیح کو ماہ شعبان یعنی 15 شعبان سے پہلے پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ فرشتوں کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ترین بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے حق میں وہی اسی طرح کا لکھتے ہیں جس طرح کی وہ طلب رکھتا ہے، جس طرح کی وہ امید رکھتا ہے، جس طرح کا وہ مانگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے 1000 ٹائمز پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج کی اس پاورفل تسبیح جو اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح ہے، اس کا آپ نے اختتام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ، نہ 1000 سے کم نہ 1000 سے زیادہ، فوری طور پہ آخر میں جس طرح آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا، آخر میں پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور یا ارحم الراحمین اس کلمے کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کو بھی 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب روئیں۔ یا اللہ ماہ شعبان کی، یا اللہ تقدس کا واسطہ، اس کی فضیلت کا واسطہ، یا اللہ جو بھی میں نے تجھ سے مانگا یا اللہ مجھے عطا فرما، میرے مقدر کو اچھا فرما، میرے نصیب کو اچھا فرما، میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خوب رو کے گڑ گڑا کے، آنسو بہا کے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کر کے اللہ سے من پسند تقدیر اور نصیب کو لکھوا دو۔ پھر آخر میں اس طرح آپ نے مانگنا ہے اللہ سے، یا اللہ اس لاڈلی ترین تسبیح کا واسطہ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تو مشکل کشا ہے، تو مسبب اسباب ہے، آمین ثم آمین۔